قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس عظیم عورت کا ذکر فرمایا وہ فرعون مصر کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون نے آپ سے شادی کیسے کی تھی اور وہ شادی کے بعد آپ کے قریب کیوں نہیں جا سکا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح جنت میں حضور نبی کریم رؤوف و رحیم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی اور آپ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی اور آپ کا نسب کچھ یوں ہے کہ آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید بھی فرعین مصر میں سے تھے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے مومنوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی مثال ارشاد فرمائی۔ آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا گیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اور معاذ اللہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون کا آپ سے نکاح بھی زبردستی ہوا تھا، یعنی اپنی خوشی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کیا کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبرن آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر بھی قادر نہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے قریب آنے لگتا تو پروردگار عالم کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ آپ کے قریب نہ آ سکتا تھا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، وہ لے پالک یعنی کسی دوسرے سے لی گئی تھی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نام خود رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں سے ڈر کر آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل سے بالکل پاس سے بہتی تھی، یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ یہ پروردگار عالم کا آرڈر تھا، حکم تھا، مگر بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے ہی رکھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا کہ اس بات کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ یہ بچہ میری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے خدائی کے دعوے دار فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ روایات میں آیا کہ جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں سرکار علی وقار جب تشریف لائے اور فرمایا کہ اے خدیجہ
تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں بھی کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو دعا کی وہ ہم نے آج آپ کو ویڈیو کے بالکل آغاز میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر بیان کی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ بہت بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ عورت ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی آسیہ ہے، اسے مت مارنا۔ جب اس کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کی عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی گئی، مگر اس وقت آپ کی روح پرواز کر چکی تھی، اور ایسے بدن پر چٹان گری جس میں روح نہیں تھی، یوں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ کا مزار پرانوار مصر میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت اور کرم فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کی بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔